السلام علیکم دوستو، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے ایک خوبصورت ڈسٹرکٹ نگر میں واقع شارع قراقرم کے اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہرسپوداس میں. اور پچھلے 3 دنوں سے مسلسل جو برف باری ہو رہی ہے، سنو فال، اس کی وجہ سے یہاں پہ آس پاس کا جو ماحول ہے وہ بالکل سفید ہوا پڑا ہے. تو اس ویلاگ میں جن دوستوں کو پتہ ہے ان کی معلومات میں ایک ریوائول، اور جن کو نہیں پتہ ہے تو ان کی معلومات کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ برف باری کے دوران جو حفاظتی انتظامات ہیں، سیفٹی پریکاشنز وغیرہ، تو کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس حوالے سے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے برف باری کے دوران جب بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے، سفر پہ نکلنا ہے، موٹر سائیکل پہ یا اپنی گاڑی پہ، تو سب سے زیادہ حفاظتی انتظامات جن کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ سنو چین ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہو. ادروائز آپ کا سفر خطرے سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ برف باری کے دوران جو ہے وہ نہ نکلیں گھروں سے. پھر بھی ضروری ہے سفر کسی ایمرجنسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ آپ کی گاڑی کے ٹائروں کے لیے جو سنو چین ہوتے ہیں، اینٹی سلپ، تو وہ لازمی آپ کے پاس موجود ہو. ادروائز آپ کی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیونگ کے دوران مسلسل جو ہے نا وہ خطرے میں ہوگی. تو اس لیے آپ دوستوں نے کوشش کرنا ہے کہ بغیر کسی ضروری جو ہے نا وہ کام کے نہ نکلیں گاڑی لے کے. تو دوسری اہم بات، برف باری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضروری جو پریکاشنز ہیں، وہ برف باری کے بعد اچانک جب کلائمیٹ صاف ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے گاڑی کے ٹریپ ہونے کا، پھسلنے کا. تو کیونکہ جو برف کی لیئر اوپر چڑھتی ہے اس کے اوپر مزید گاڑیوں کی موومنٹ کی وجہ سے وہ سلپی ہو جاتی ہے، اور اچانک جب کلائمیٹ صاف ہوتا ہے تو ٹھنڈ میں اضافے کی وجہ سے وہ فریز ہو جاتا ہے. اور جب فریز ہو جاتا ہے کوئی روڈ، تو میرے خیال میں اس وقت پھر سنو چین وغیرہ بھی جو ہے نا کارآمد نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ نہ نکلیں اپنی گاڑی لے کے، خصوصاً جو بالائی مقامات ہیں ان کی طرف. تو احتیاط کریں، احتیاط میں بہتری ہے. اور ضروری لباس، اگر نکلتے بھی ہیں تو ضروری لباس، گلفس وغیرہ، گرم گلفس، جیکٹ اور شوز، ایسے شوز پہنیں کہ جو برف کے دوران چلتے ہوئے جو ہے نا جو برف کی جو پگھلاہٹ ہوتی ہے، چونکہ آپ برف کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو برف تو فریز ہوئی ہوتی ہے، جبکہ آپ کے پاؤں سے جو ہیٹ نکلتی ہے اس کی وجہ سے اوپر جو برف لگتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو ابھی میں یہاں پہ سنو واک کر رہا ہوں تھوڑی سی یہ اوپر پہاڑی کی طرف، اور یہ جو برف ہے میرے خیال میں کوئی 3 انچ کے قریب یہاں پہ برف پڑی ہے. تو بہت خوبصورت دنیا بنی ہے، بہت بہترین موسم بنا ہوا ہے، اللہ کا نظام ہے. تو انسان تو ناشکرہ ہے. کبھی گرمی کے اوپر جو ہے وہ ہم کمنٹس پاس کرتے ہیں، یار گرمی نے تنگ کیا، اور کبھی سردی ہوتی ہے تو پھر سردی کے اوپر ہم خفا ہو جاتے ہیں، یار ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. تو اللہ پاک کے پیدا کردہ موسم ہے. اگر سردیوں میں برف باری نہیں ہوگی، یہ گلیشیئرز نہیں بنیں گے، تو انسان و جاندار، نباتات وغیرہ کی بقا کے ضامن یہی ہے. اللہ پاک نے ان میں زندگی رکھی ہے، تو پھر ہمارا روزمرہ کا، اور اگر گرمیاں نہیں ہوں گی تو فصل میوے نہیں پکیں گے،
تو یہ ایک دستور ہے، سرکل ہے زندگی کا. تو ابھی میں یہاں پہ آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ جو برف ہے اس کی لیئر کتنی یہاں پہ چڑھی ہوئی ہے، کتنی ڈیپتھ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، میں اپنے ہاتھ یہاں پہ جو ہے نا وہ کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں تک. تو یہ تقریباً کوئی 3.5-4 انچ کی لیئر یہاں پہ ہے برف باری کی. یہ دیکھیں. تو بہرحال ان کے ثمرات یہ ہوتے ہیں ابھی جو برف باری ہوتی ہے کہ بیماریاں کافی حد تک دور ہو جاتی ہیں، کلائمیٹ صاف ہو جاتا ہے. مقصد ایک جو زمین ہے اس کو اللہ پاک کی طرف سے غسل کا ایک موقع ہوتا ہے برف باری کی صورت میں. دوسرا جو فصل اور میوجات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ مثبت اثرات ہوتے ہیں اس کے. تو امید ہے دوستو یہ ویلاگ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا، اور اس میں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ آپ دوستوں کو ملی ہوں گی برف باری کے حوالے سے، برف باری کے دوران ٹریول کرنے کے حوالے سے، کلائمیٹس کے حوالے سے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.